قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جو استقامت کا ہمیں سبق ملتا ہے، اس پہ آپ کس طرح روشنی ڈالیں گی؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرو، اور پھر ساتھ ہی اس کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خوف اور غم نہیں ہوگا، پھر اس پچھتاوے سے نکل آؤ گے جب تم استقامت اختیار کرو گے۔ یہ اتنا اہم ٹاپک ہے، استقامت، حق پر ڈٹ جانا کیا نام ہے؟ ثابت قدمی کا نام ہے، اللہ کو ایسے مان لینے کا نام ہے کہ وہ فقط سوچ نہ بنے، عقیدہ بنے، نظریہ بنے، زندگی بنے، آپ کا کردار بنے، آپ کا عمل بنے، آپ کی پوری شخصیت اس کی عکاسی کر رہی ہو کہ یہ حق پر کھڑا ہوتا ہے۔ جب انسان مان لیتا ہے کہ وہ اللہ ہے، اس مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانا، حضور کی بات کو مانا، قرآن کو پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ دیکھیں، جب کوئی باطل پر کھڑا ہوتا ہے، غلط بات پر کھڑا ہوتا ہے، تو وہ ضد پر ہوتا ہے، اس کے اندر ہٹ درمی پائی جاتی ہے، اور یہ ہٹ درمی اور یہ ضد، اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ مگر جو حق پر استقامت اختیار کرتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ استقامت میں قیامت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ کہ جب مان لیا کہ وہ اللہ ہے، وہ مقام رضا عطا ہو جاتا ہے کہ بندے کو خوف اور غم سے نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فکر کاہے کی، پریشانی کاہے کی، اگر وہ باقی رکھے تو اس کی مرضی، سبحان اللہ۔ وہ اٹھا لے تو اس کی مرضی، وہ جس حال میں رکھے، دکھ آیا تو گزر جائے گا، اس محبوب نے آزمایا ہے، اس محبوب نے دیکھا ہے۔ آپ یہ اطمینان بھی جو مستقیم رہتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایسا عطا ہوتا ہے کہ دل خوف و غم سے نکل آیا۔ دیکھیں، اور بے شمار آیات میں اللہ نے فرمایا اپنوں کے لیے لا تہنوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ہمت نہ توڑو، تم غالب ہوگے، تم فتح مند ہوگے، تم کامیاب ہوگے۔ ایک صحابی آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس کہ آپ مجھے کوئی ایک بات بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کچھ سمجھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں نے مان لیا، ثم استقم، اب اس پر ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اتنی سی بات میں سمندر سمو دیا۔ سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ۔ استقامت ایسی ہو کہ حکم آ گیا تو بجا لانا ہے، منع کر دیا تو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، پھر قدم ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ تو گویا انسان کی پوری زندگی اس کی عکاسی کر رہی ہو۔ اور صوفیاء کا قول ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت، جی، حق بات پر ڈٹ جانا کرامتوں سے بہت بلند ہے۔ واہ واہ، بڑھ کر ہے کرامت، بڑھ کر ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ حق پر ڈٹ جائیں۔ اور یہی تو کربلا کے وہ سفیر پیغام دے رہے ہیں کہ جب بھی حق بات آئے، حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے، تو راہ عظیمت اختیار کرتے ہوئے ڈٹ جاؤ۔ پھر جان جاتی ہے تو جائے، پھر پرواہ کسے ہو؟ جب مالک اس کو مان لیا تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں۔ یہ ہمارے روز و شب کو بدلتی ہے استقامت، یہ کامیابی دیتی ہے، یہ پچھتاووں سے نکالتی ہے، نہ ماضی کا پچھتاوا، نہ مستقبل کا خوف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی چیز کی فکر نہیں رہتی۔ کیا بات، پھر بندہ رب کا ہو کر جیتا ہے، اور اس جینے کا مزہ ہی لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہم آمین۔ حق پر ثابت قدم رہنا سکھائے، اور ہم ایسی زندگی گزاریں جس میں ہر معاملے میں ہم حق بات کو دیکھیں، حق بات پر قائم رہیں۔ سبحان اللہ۔